السلام علیکم دوستو، میں ہوں محبوب ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلوبل ناؤ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلگام واقعے پر ڈسکس کریں گے۔ پہلگام ایک خوبصورت پہاڑی قصبہ ہے جو بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں واقع ہے۔ یہ 2130 میٹر بلندی پر واقع ہے اور سری نگر سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلگام اپنی سرسبز وادیوں، برف پوش پہاڑوں اور صاف ستھری ندیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ بیساران ویلی، بیٹاب ویلی اور ارو ویلی جیسے مقامات سیاحوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔ امرناتھ یاترا کا آغاز بھی اسی ویلی سے ہوتا ہے۔ پہلگام کا مطلب کشمیری زبان میں چراغاؤں کا گاؤں ہے۔ یہ قصبہ ہندو اور کشمیری ثقافت کا ملاپ ہے۔ اگر ہم حالیہ واقعے کی بات کریں تو 22 اپریل 2025 میں پہلگام کے بیساران ویلی میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس میں 26 سیاح ہلاک ہوئے اور 20 سے زیادہ سیاحوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شاید جنگ ہی نہ چھڑ جائے۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہم عسکری طاقت کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر عسکری طاقت کی بات کریں تو سب سے پہلے نمبر پر جو آتی ہے وہ ہے فوج۔ پاکستان کے پاس تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے، جبکہ انڈیا کے پاس 14 لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے۔ اگر ہم ٹینکوں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس جو ٹینکوں کی تعداد ہے وہ 2500 سے زیادہ ہے، جبکہ انڈیا کے پاس جو ٹینکوں کی تعداد ہے وہ 4500 سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ہم جنگی طیاروں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس جو ٹوٹل جنگی طیارے ہیں وہ 400 سے زیادہ ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس جو جنگی طیارے ہیں وہ 600 سے زیادہ ہیں۔ اگر ہم بحری قوت کی بات کریں تو پاکستان کی جو بحری قوت ہے وہ محدود ہے لیکن انتہائی مؤثر ہے، جبکہ اگر انڈیا کی ہم بحری قوت کی بات کریں تو ایک بڑی بحری قوت ہے۔ اگر ہم بجٹ کی بات کریں، کیونکہ کسی بھی فوج کے لیے بجٹ انتہائی ضروری ہوتا ہے، بجٹ کسی بھی فوج میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ تقریباً 10 ارب ڈالر ہے دفاعی بجٹ، جبکہ انڈیا کی ہم بجٹ کی بات کریں تو وہ 70 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے انڈیا کو دفاعی بجٹ میں کافی برتری حاصل ہے۔ لیکن اگر ہم جنگ کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیشہ جنگ جرأت اور بہادری سے لڑی جاتی ہے، جبکہ پاکستان کی فوج کو ایک ایج حاصل ہے کہ پاکستانی فوج پروفیشنل زیادہ ہے۔ پاکستانی فوج نے بہت زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اسپیشلی ہم اپنے شمالی علاقہ جات میں دہشت گردوں سے مسلسل جنگ لڑتے آ رہے ہیں، جبکہ انڈین آرمی کو اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس حاصل نہیں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو فوجی طور پر بہت زیادہ برتری حاصل ہے۔ اگر ہم اس واقعے کے بعد بات کریں تو بھارت نے فوری طور پر اس واقعے کے بعد اپنا رد عمل دیا۔ انہوں نے فوراً پاکستان پر الزام لگایا کہ پہلگام حملے میں پاکستان موجود عسکریت پسند گروپ ملوث ہیں۔ پاکستان سے انہوں نے جواب طلبی کی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ لائن آف کنٹرول پر فوجی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا، پانی روکنے کی دھمکی دی۔ بھارت نے پاکستان جانے والے دریاؤں پر کنٹرول سخت کرنے کی بات کی، جسے پاکستان نے جنگ کا اعلان قرار دیا۔ سفری پابندیاں لگائیں، پاکستانی فنکاروں، ٹیموں، شہریوں کے داخلے پر غیر رسمی پابندیاں لگائیں گی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان نے بھی اپنا رد عمل دیا۔ پاکستان نے حملے میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی۔ سفارتی اقدامات سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا اور 30 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ واگا بارڈر کو بند کر دیا، دو طرفہ زمینی رابطہ اس سے منقطع ہو گیا۔ فضائی پابندیاں لگا دی گئیں، بھارتی طیاروں پر پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، سخت پیغام دیا گیا اور پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو جنگ کے مترادف سمجھا جائے گا، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اگر ہم کشیدگی کے ممکنہ اثرات دیکھیں تو اس کے ڈھیر سارے اثرات ہیں۔ مکمل جنگ کا اب امکان کم ہے، لیکن سردی جھڑپیں یا سرجیکل سٹرائک جیسے محدود فوجی اقدامات ممکن ہیں۔ اگر دونوں طرف سے سخت رویہ برقرار رہا تو غلط فہمیاں اور اشتعال سے مکمل جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، جس سے خطے میں
عدم استحکام پیدا ہوگا، چین اور افغانستان جیسے پڑوسی ممالک پر بھی برا اثرات پڑے گا۔ کشمیر میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، جس سے انسانی حقوق کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ معیشت پر اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے، سٹاک مارکیٹ میں گراوٹ ہوگی، کرنسی کی قدر میں کمی آئے گی اور غیر ملکی سرمایہ کار یہاں سے فرار ہوں گے۔ دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوگا اور ترقیاتی منصوبوں کی رفتار اس سے سست ہو جائے گی، لیکن اس سے بین الاقوامی دباؤ بھی دونوں ملکوں پر بڑھے گا۔ امریکہ، چین، سعودی عرب اور UN جیسے عالمی ادارے ثالثی کی کوشش کریں گے۔ بھارت اور پاکستان دونوں پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ روایتی جنگ میں بھارت کا پلہ بھاری ہے، تو پاکستان کے پاس بھی شارٹ رینج نیوکلیئر اسلحہ موجود ہے، جس سے پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔ اگر ہم معاشی اور سفارتی حیثیت سے دیکھیں تو عالمی معیشت میں بھارت ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ، فرانس، روس جیسے ممالک کے ساتھ بڑے دفاعی معاہدے بھارت نے کر رکھے ہیں۔ سفارتی اثر و رسوخ بھارت کا پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ جبکہ پاکستانی معیشت کمزور ہے، IMF اور چین پر ہمارا انحصار زیادہ ہے۔ نتیجہ اس سے یہ ہوگا کہ معاشی اور سفارتی میدان میں بھارت کا پلہ بھاری رہے گا، جبکہ پاکستان کو معاشی اور سفارتی میدان میں منہ کی کھانی پڑے گی۔ اگر ہم دونوں ممالک کے اندرونی حالات کی بات کریں تو بھارت کو کشمیر، اقلیتوں کے احتجاج اور کسان تاریخ جیسے مسائل کا سامنا ہے، جبکہ پاکستان کو معاشی بحران، دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے۔ نتیجہ دونوں ممالک کے اندرونی مسائل جنگ کے اثرات کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے؟ اگر مکمل جنگ ہوئی اور ایٹمی ہتھیار استعمال ہوئے تو اس سے نقصان بہت زیادہ ہوگا، کروڑوں جانیں اس سے ضائع ہو سکتی ہیں۔ دونوں ممالک کا انفراسٹرکچر، معیشت اور ماحول مکمل طور پر تباہ ہو سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر غذائی قلت اور ماحولیاتی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جنگ میں جیتنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، دونوں ہار جائیں گے، کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ختم کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھاری پلہ یہاں پر کسی کا بھی نہیں ہونا، نہ بھارت کا پلہ بھاری ہونا ہے، نہ پاکستان کا پلہ بھاری ہونا ہے۔ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں اور تباہی دونوں کی یقینی ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستانی فوج پروفیشنل ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھارت سے کہیں زیادہ پروفیشنل ہے، اور ہم ہر طرح سے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کا جواب ہم نے 2022 میں بھارت کو دے بھی دیا تھا، اور بھارت یہ بہتر جانتا ہے کہ پاکستان کا جواب کس طرح سے آ سکتا ہے۔ اگر آپ اس سے متعلق مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ بھی بتا سکتے ہیں۔